جب تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خوف سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف و خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق، ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چن لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تب تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر، تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ دیا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نہ عطا کرنے والا۔ وہ رب تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوگی۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے جو تمہاری شاہ رخ سے بھی قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت؟ وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل، دماغ، جسم، روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی تہجد میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے، یا اللہ تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، بس کچھ دکھ بہت گہرے ہیں، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں مجھے، تو قادر ہے ہر چیز پر۔ میرے اللہ وہ کھوئی ہوئی چیز بہترین بنا کر لوٹا دے مجھے۔ تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں، اتنا نہ آزما مجھے، یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تیرے در پر دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ لوٹائے گا نہیں مجھے، منتظر ہے دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مانگو اور یقین سے مانگو، کیونکہ اسے اپنے بندے کا دعائیں کرنا پسند ہے۔ ذرا وقت لگ رہا ہے دعا قبول ہونے میں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے قبول کرنی ہی نہیں۔ پتہ ہے جب یہ سوچتے ہو کہ دعا قبول کیسے ہوگی تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام ہی نہیں، تو کیوں پریشان ہو اس بارے میں؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے پہلے سے ہی بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ یہ غم اور مایوسی تو بس یقین کا امتحان ہے، اس امتحان کے بعد بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ تم بس امید نہ ہارنا کہ امید کی ڈور سے بندنے والے کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تو ویسے کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تہجد میں تو وہ تمہارے روبرو ہوتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی اپنے اللہ کے روبرو روتے روتے ہوئے کچھ مانگے اور وہ نہ کرے اور وہ اسے رد کر دے؟ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر جائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ وہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے بہت دے گا۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جبھی تو دیر کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے گا۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے، وہ ہر اس چیز سے آزمائش کرتا ہے جسے کھونے کا تم ڈرتے ہو۔ تمہارا یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو، اور پھر جب بند راستوں کے باوجود بھی تم مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہی سے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اس سے بہتر شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو، تمہاری کون سی دعا کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو یہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کے آزمائشوں پر پورا اترو گے، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور رب کی خواہش ایک ہو جائے۔
کبھی کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو فوری شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ نے ہماری خواہشات زبان پر آنے سے پہلے ہی ہمیں نواز دیا تھا، جب اس نے کئی بار ہمیں بن مانگے عطا کر دیا تھا۔ تو جو بن مانگنے پر عطا کر دیتا ہے، کیا وہ مانگنے پر کیسے رد کر سکتا ہے؟ جب تم جانتے ہو اس کے علاوہ کوئی دینے پر قادر نہیں، وہ دیر سے ہی صحیح نوازتا ضرور ہے، تو پھر ڈر اور شکوہ کیسا؟ اور پھر جب تم اس سے دعا کی ہے تو یقین رکھو کبھی نہ کبھی تمہاری دعائیں معجزوں کی شکل میں ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ پر پختہ یقین مشکل سے مشکل سفر مرحلے آرام سے طے کروا دیتا ہے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طلب کا تقاضا ہوتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ روح کا روح سے تعلق بہت خاص ہوتا ہے۔ رب سے بندہ جب بہت پاس ہوتا ہے، آرزوئیں اور حال دل پھر رو رو کے سناتا ہے۔ کوئی پردہ پھر حالات کے درمیان نہیں رہتا۔ ایک غم کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے، آزمائشیں پھر پہلے سے آزمائشیں نہیں رہتی، مشکلیں پھر ساری ٹل جاتی ہیں۔ تمہارے بھی کھل جائیں گے در نصیب کے ایک دن، وہ تو بس ایک بہترین وقت کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزوں کے ذریعے تم تک لے آئے۔ یہ دنیا کب کسے راز آتی ہے، یہ دنیا کب کسے راز آتی ہے، ملے غم تبھی خدا کی یاد آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کب کسے سجدے آتے ہیں، کب کسے نماز آتی ہے۔ کسی اپنے کو کھو کر ہی تو سچائی سمجھ آتی ہے، پھر ہر آزمائش بھی مصلحت خدا نظر آتی ہے۔ اپنوں سے دوری انسان کو اللہ کے روبرو لے جاتی ہے۔ جب سر سجدے میں جھکتا ہے تبھی تو اللہ کی محبت سمجھ آتی ہے، جب سر سجدے میں جھکتا ہے تبھی تو اللہ کی محبت سمجھ آتی ہے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں خود کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لی جانے والی اگلی سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے ہوئے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تمہاری تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس کی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تم کو ضرور عطا کرے گا، یا اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کو اپنا دوست بننے کے لیے مانگا کرو۔ کسی وجہ کے تحت اس کو یاد نہ کرو، بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ دنیا کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ خدا کی دوستی مانگا کرو، کیونکہ جب تمہاری رسائی خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانی کیسی اور دکھ کیسا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی، ہر درد کا مرہم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس سے لاڑ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست یار سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بھی بات دل میں ہے، تمہیں جو پریشان کر رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ تمہیں جلدی احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکون سا آ جائے گا، کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے گا۔ تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہو یا نہ ہو، تمہیں بے شک وہ ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو،
لیکن تمہیں خدا ضرور مل جائے گا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیتے ہو مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، بلکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ جب اللہ کو تمہاری عبادات پسند آ جاتی ہے تب وہ تحفے میں تمہیں عید دیتا ہے، جیسے اسے تمہاری رمضان میں مانگی گئی دعائیں بھا جاتی ہے، تب وہ تمہیں کن کی خوشخبری کے طور پر عید دیتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں عید دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے۔ تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ ہوا کی سی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیتا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پہ کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک و خالق ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تصویر بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درد میں سکون کیسے ہو سکتا ہے، جب تم صبر اسی لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اسی لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تب وہ درد بھی سکون میں دینے لگتا ہے۔ بالکل اس آیت کے الفاظ کی طرح، اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہیں جا سکتا۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہے، ہم انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ رسوائے زمانہ ہو جائیں گے؟ آپ پر تہمت لگائیں گے تو آپ کی عزت چلی جائے گی؟
لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے تو آپ کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ سنیں، لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے۔ اس دنیا میں چند ہی لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو آپ کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو جن چیزوں اور صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے ان سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے بندھی نہیں ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے تو عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ کو راضی کریں، کیونکہ لوگ تو وہی سمجھتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ وضاحتیں اور دلائل کیسے، جس سے آپ کے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر یہ ذلیل رسوا کرنے والے اور دنیا کی عدالت چلانے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب ہو، دن رات ہو، آس پاس ہو۔ ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہے یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں آپ ہی کی بہتری ہوتی ہے۔ بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا، اور آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے۔ آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پر کیسا ملال؟ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا نصیب بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بجائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے لیے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو وہ اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمیٹ جائے گا۔